ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع گاندربل میں 2 اور نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے، جس سے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے کشمیر کاز کی بھرپور حمایت اور مظلوم کشمیریوں کے لیے قربانیوں پر پاکستان کے وزیر اعظم اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1947 سے بھارتی قبضے اور مظالم کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کئی مراحل سے گزری ہے۔ لوگوں کی مجموعی مزاحمت کی وجہ سے بھارت جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی اقدامات کے نتیجے میں بھارت کے ساتھ پاکستان کے معاہدے منسوخ کیے جائیں اور لائن آف کنٹرول کو سیز فائر لائن کا نام دیا جائے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری فوجی محاصرے اور مواصلاتی ذرائع کی معطلی کی وجہ سے وادی کشمیر، جموں اور لداخ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج مسلسل 100ویں روز بھی معمولات زندگی مفلوج ہیں۔ بھارتی قبضے اور اس کے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف وادی کشمیر کے لوگوں نے بطور احتجاج اپنی دکانیں اور کاروباری مراکز بند رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت اسرائیلی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں اہم عمارتوں، ہسپتالوں، ہوائی اڈوں، کرکٹ اسٹیڈیمز اور شاہراہوں کے نام RSS اور BJP کے لیڈروں کے نام سے منسوب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ جس طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ کا سہارا لیا گیا، اسی طرح بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی خدمات حاصل کی گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بھارت اب انتہا پسندوں کے شکنجے میں ہے اور ہر ادارے، چاہے وہ بھارتی فوج ہو، انتظامیہ ہو، پولیس ہو یا عدلیہ، ہر ادارے کا سربراہ فسطائی ذہنیت رکھنے والا کوئی نہ کوئی مودی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ راشٹریہ سیوک سنگھ اور ہندوتوا کے ان پجاریوں کی یہی توسیع پسندانہ اور بیمار سوچ بھارت کی بربادی کا باعث بنے گی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے مسجد بچاؤ تحریک MBT کے صدر مجید اللہ خان فرحت کا کہنا ہے، یہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں آیا، آئین کی روح کے مطابق نہیں آیا۔ مسترد کرتے ہم اس فیصلے کو، کھلے عام کہہ رہا ہوں، مسترد کرتے۔ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور ابھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کھلا ہوا ہے۔ ہندوستان کی کوئی مسجد محفوظ نہیں ہے اس فیصلے کے بعد۔ کوئی مسجد کو کھدوا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہاں مورتی نکلی، یہاں مندر ہے۔ کل دلی جامع مسجد کو جمنا دیوی کا مندر بولیں گے، مکہ مسجد کو بھاگیہ لکشمی کا مندر بولیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے مذہب پہ شبخون مارے یا کسی کے عقیدے پہ شبخون مارے، لیکن یہ دہشت گردی اور یہ آتنکواد کا مقابلہ کرنے کے لیے انصاف کی لڑائی کو انٹرنیشنل کورٹ میں لڑنا پڑے گا۔ میں تمام سے اپیل کرتا ہوں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انصاف کا راستہ نکالے اور ہم مظلوموں کے حق میں فیصلہ کریں۔ جو ناانصافیاں ہو رہے، پروردگار اس کو انصاف میں تبدیل کرے۔ یہ بات واضح ہے کہ بھارت میں رہنے والی اقلیتیں، خاص کر مسلمان، محفوظ نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بھارت میں رہنے والی اقلیتوں اور مسلمانوں کو تشخص بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے۔